السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج آپ کو ایسے سوال کا جواب بتانے والے ہیں جو اکثر غیر مسلم ہم سے کرتے ہیں اور ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے شرمندہ یا پھر چپ ہونا پڑتا ہے، اور وہ لوگ ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کا علم نہیں ہوتا اور ہم ان کے بیہودہ سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ اب سوال سنیے۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد یعنی کئی نکاح کیوں کیے؟ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ اکرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے ان کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جامع شرو سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا مذہب اسلام ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو علم نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر کے مستورات آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوہ پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے، باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور تیسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چوتھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیوگان سے شادی کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ دوسری وجہ، عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا، یعنی عربی لوگ بہت زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد قبیلہ مستلق کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ اور خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، اور اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقوں میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب آ سکیں، اخلاق نبوی کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کا بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔
اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنی کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبنی منہ بولے بیٹے کہلائے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنی ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ پھر اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سر چشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نسوانی احکام اور مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھر عورتوں کے دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھیں اور ساری دنیا کے لیے تھیں اور ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اس لیے کتنا جانفشانی سے یہ کام کیا ہوگا، اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم اس کا دفاع کریں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ کم سے کم اس کو اپنے ہر گروپ اور واٹس ایپ کے دوسرے گروپس میں اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں وغیرہ میں اپنے احباب تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ